یتربص بکم الدوائر، اور منافقوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ منافق یہ سمجھتا ہے اب مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں نا تو چند دنوں میں اور حالات آئیں گے، بس یہ کمزور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارے بلے بلے ہم خوش ہو جائیں گے۔ آج بھی منافق قسم کے جو لوگ ہیں نا، ہمارے ہاں ملک میں ماحول تھوڑا ہمارے مخالف ہے تو اس قسم کے سینگ اٹھا رہے ہیں، سر اٹھا رہے ہیں، اور مسلمان ایسے ہیں، مسلمانوں میں یہ کمی ہے، اسلام میں یہ کمزوری ہے، اس طرح کی باتیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں، اور ان کی سوچ یہ ہے چونکہ اب حالات کمزور ہیں، اب آگے کئی سالوں تک جو ہے ہمیں اسی طرح مسلمانوں کے حالات رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن آئینہ دکھاتا ہے ایسے منافقوں کو، علیہم دائرۃ السوء تذلوا لن نؤمن لکم قد نبانا اللہ من اخبارکم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے کر رہے ہیں۔ پچھلی کئی آیات سے ان لوگوں کا ذکر چل رہا ہے جو منافق تھے اور غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان میں سے ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے غزوے سے پہلے ہی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے روانگی کا وقت تھا، روانہ ہو رہے تھے، تو اسی وقت آ کے جھوٹے بہانے، عذر، ہیلے پیش کر دیے کہ ہمارے ساتھ یہ مجبوری ہے اور فلاں عذر ہے ورنہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے، عذر اور بہانہ پیش کر کے حضور سے اجازت لے لی اور پیچھے رہ گئے تھے، ان کا ذکر تھا۔ ابھی جو آیات پڑھی گئی ان میں ان منافقوں کا ذکر ہے جنہوں نے کوئی اجازت بھی نہیں لی اور ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے پکے مخلص صحابہ سے پیچھے بیٹھے رہ گئے تھے اور انہیں اجازت لینے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ پھر جب انہوں نے یہ محسوس کیا، انہیں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کامیابی کے ساتھ وہاں سے واپس آ رہے، چونکہ ان لوگوں کو یہ خیال تھا کہ دنیا کی ایک بڑی طاقت سے یہ ٹکرانے جا رہے اور واپس آنے کی کم ہی چانس اور کم ہی امکان ہے، اس لیے وہ دیکھ رہے تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ لیکن اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو اب ان کی حالت خراب ہو گئی تھی، اب کیا کریں؟ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو واپسی میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایسے لوگ جو پیچھے چھپ کے بیٹھے رہ گئے تھے اور آپ سے اجازت بھی نہیں لی تھی، وہ آپ کے پاس آئیں گے اور طرح طرح کے عذر اور بہانے اور ہیلے پیش کریں گے۔ فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ تمہارے سامنے آ کر عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کے جاؤ گے۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے عذر پیش مت کرو، ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری خبریں ہمیں بتا دی ہے، تمہاری پوری حقیقت، سچائی اور کیا ہے وہ سب کھول کے رکھ دیا ہے، ہمیں بتا دیا گیا ہے، اب ہم تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے۔ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول، پھر تم کو اس ذات کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو چھپی ہوئی اور ظاہری باتوں کو جاننے والی ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں تمہارے تمام اعمال کے بارے میں بتا دے گی جو تم کیا کرتے تھے، یعنی اللہ کی ذات مراد ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ منافق قسم کے لوگ
جو خامخواہ کے ہیلے بہانے جھوٹے عذر تلاش کرتے ہیں اور مسلم معاشرے میں ہیں، مسلم سماج میں رہ رہے ہیں۔ اگلی آیت چونکہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی سے متعلق ہے، تو اس میں بھی وہ ایک اور بات آ رہی ہے۔ تو دو باتیں ان کے بارے میں مسلمانوں کو بتائی گئی، ہدایت کی گئی۔ ایک تو یہ کہ ایک مرتبہ ان کی منافقت، ان کا دوغلاپن، ان کی مکاری، ان کا فریب مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ اب آئندہ وہ ان پر یقین نہ کریں، اعتماد نہ کریں، وہ قابل بھروسہ نہیں ہیں، چاہے کتنی چکنی چپڑی باتیں کر لیں، بڑے بڑے دعوے کر لیں، لیکن مومن وہ ہے جو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا آپ ان سے کہہ دینا لن نؤمن لکم، اب ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے، تم پر یقین نہیں کریں گے اور تمہاری کسی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے تمہارے سامنے جب تم ان کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، لتعرضوا عنہم، تاکہ تم انہیں نظر انداز کرو، فاعرضوا عنہم، اے مسلمانوں تم ان کو نظر انداز کر دو، ان کو نظر انداز کر دو، اگنور کرو، زیادہ اہمیت مت دو۔ یہ دوسری ہدایت مسلمانوں کو دی گئی کہ چونکہ اس طرح کے لوگوں کی حقیقت جب سامنے آتی ہے نا، تو ایک اندر سے انتقام اور بدلے کا جذبہ ابھرتا ہے کہ ان کو سزا دی جائے، ان سے بدلہ لیا جائے، ان کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے۔ تو قرآن نے ہدایت دی نہیں، اعرضوا عنہم، ان کو منہ مت لگاؤ، ان کو زیادہ اپنے سماج میں معاشرے میں اہمیت مت دو، ان سے منہ پھیر لو۔ یہ اس وجہ سے کہا کہ اگر ان سے الجھ جائیں گے نا، تو چونکہ باہر کی دنیا جو ہے وہ ان کو مسلمان سمجھ رہی ہے، وہ ان کو آپ کے سماج اور آپ کی ایک پارٹی کا آدمی سمجھ رہی ہے۔ اب آپ ان سے الجھ جائیں گے، ان سے انتقام کی فکر کریں گے، تو بڑے دشمن سے جو ہے نا پھر آپ کا معاملہ کمزور پڑ جائے گا، اور پھر لوگ دنیا میں یہ ماحول بنائیں گے کہ دیکھو یہ تو اپنوں ہی پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں دو خاص طور پر ہدایت دی گئی۔ ایک تو یہ کہ ان کی باتوں پر اب یقین نہیں کرنا ہے، یہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ دوسرا، ان سے الجھنا نہیں، انتقام نہیں ہے، آپس میں کہیں لڑائی نہ ہو اس بات کی فکر کرنی ہے، جذبہ انتقام ان سے نہیں رکھنا ہے، بس انہیں اعراض کرنا ہے۔ اعراض کا مطلب ہوتا ہے اگنور کرنا، نظر انداز کرنا، اہمیت نہ دینا۔ تقریباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 آدمیوں کی نشاندہی کی گئی تھی کہ 70 لوگ ایسے مدینے میں ہیں جو بغیر عذر کے اور بہانے تلاش کر کے بیٹھے رہے اور آپ سے اجازت بھی طلب کرنے گوارا نہیں کی۔ تو آپس میں آپ جائیں، مسلمانوں سے کہہ دیں کہ ان کو منہ نہ لگائیں، اور جب مسلمانوں کا یہ رویہ ان کے ساتھ ہوا تو وہ گھبرا گئے۔ ایک سوسائٹی میں چند لوگوں کے بارے میں بائیکاٹ کا اعلان کر دیا جائے اور ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے تو ان کا جینا دشوار ہو جاتا ہے، لیکن قرآن کی ہدایت تھی کہ ان کو اہمیت نہ دیں۔ انہم رجسن، انہم رجسن، یہ گندے ہیں۔ رجس کے معنی آتے ہیں گندگی، ناپاکی، نجاست۔ شرک کو گندگی کہا گیا، عقیدے کو گندگی کہا گیا۔ یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ان کے جسم ناپاک ہیں، بلکہ ان کی فکر، ان کی سوچ، یہ جو منافق آدمی ہوتا ہے نا، تو منافق آدمی فکر کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے گندا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ تو گندگی ہے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ سزا ہے، یہ جو ان کو گندگی کہا جا رہا ہے، جہنم ٹھکانہ بتایا جا رہا ہے، یہ اس وجہ سے یہ سزا ہے ان کرتوتوں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں دو باتیں معلوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی مسلمان کو، سچے پکے مومن کو خواہ مخواہ کے بہانے نہیں بنانا چاہیے۔ یہ منافقوں کا شیوا ہے، منافقوں کا طرز ہے، خواہ مخواہ کے بہانے بناتے ہیں، جس طرح یہ منافق غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والے بنا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قلی کھولی، ان کی پول کھولی ہے۔ بہانے بنانا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ سچا پکا مومن کبھی بہانہ نہیں بناتا ہے، وہ تو جو عمل ہے اس کو کر گزرتا ہے۔ آپ دیکھیے بے شمار لوگ ایسے ہیں، آپ
گاؤں دیہاتوں میں خاص طور پر دیکھا جاتا ہے، تجربہ کیا جاتا ہے کہ جنازہ تیار ہے اور ایک طرف چند لوگ بیٹھے، قریبی رشتہ دار کا جنازہ تیار ہے، پوچھا کیوں بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ کہ کپڑے ناپاک ہیں۔ نماز کا کہو تو بھائی کپڑے ہمارے پاک نہیں ہیں۔ عام طور پر گاؤں دیہاتوں میں لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں، کپڑے یعنی ہمیشہ ان کے کپڑے ناپاک ہی رہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا کہو، جماعت والے جاتے ہیں گشت کر کے کھینچ کے لاتے ہیں تو وہاں بھی بہانہ ہے، مسجد کے باہر بیٹھے رہیں گے ہم اندر نہیں آئیں گے، ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں۔ اس طرح کے بہانے لوگ کرتے ہیں، تو یہ منافقانہ طرز ہے۔ حالانکہ دوسرے سب موقعوں پر یہ سب بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا کہو دشوار لگتا ہے، آنکھ کھلتی نہیں ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی ہے صبح میں، اور طرح طرح کے بہانے۔ حالانکہ صبح کے اگر ٹرین کا وقت ہو، سفر کرنا ہو تو سب کی آنکھ کھل جاتی ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہو تو سب کی آنکھ کھل جاتی ہے، جاب پہ جانا ہو تو سب کی آنکھ کھل جاتی ہے، کوئی بھی دنیا کا موقع آتا ہے سب آنکھیں کھل جاتی ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب دین کا مسئلہ آئے گا، نماز کا مسئلہ آئے گا، اللہ کے حکم کا مسئلہ آئے گا تو وہاں پر وہ بہانے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کا طرز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات، اگر کوئی آدمی، یہ تو جھوٹے منافق تھے نا، عذر پیش کر رہے تھے، اللہ کے نبی سے کہا گیا، مسلمانوں سے کہا گیا عذر مان لو، ان کے ہیلے مان لو، چھوڑ دو ان کو۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آدمی عذر پیش کر رہا ہے نا، معذرت چاہ رہا ہے، وہ واقعی سچے دل سے چاہ رہا ہے، غلطی ہو گئی، شان میں گستاخی ہوگی، آپ کو اذیت پہنچا دی، اور وہ معافی چاہ رہا ہے تو اس کو معافی دے دو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آ کے واقعی عذر پیش کرتا تھا نا تو اس کو معاف کر دیتے تھے، اس کا عذر قبول فرما لیتے تھے۔ لیکن ایمان والوں کو یہ کہا گیا کہ ایسا موقع ہی نہ آنے دو۔ یہ ہدایت دی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ کوئی ایسا موقع مت آنے دو اپنی زندگی میں کہ تمہیں بعد میں عذر پیش کرنا پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں کی تھی، ان میں ایک بات کی تھی، ایاک وکل امر یعتذر منہ، انس ہر ایسے کام سے بچنا کہ بعد میں اس کا عذر پیش کرنے پڑے اور معافی مانگنی پڑے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر تم لوگ ان سے خوش ہو جاؤ گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ گنہگار لوگوں سے، فاسق سے، حد سے گزرنے والوں سے، سرکشوں سے راضی نہیں ہوگا۔ تم راضی ہو تو راضی ہو جاؤ، اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اس لیے ایمان والوں کو ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کو راضی کرنے میں انسان اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے، پھر بھی لوگ راضی نہیں ہوتے ہیں کسی چیز میں بھی، اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو آخر کار راضی کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ لوگوں کی طرف سے اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ ماحول اچھا بنا دے گا، سازگار بنا دے گا، آخر کار لوگوں کو راضی کر دے گا۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اللہ کو ناراض کر کے صرف لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا، وَكَلَهُ إِلَى النَّاسِ، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا، لوگ راضی ہوں یا نہ ہو، اللہ اس کو پھر لوگوں کے حوالے کر دے گا۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَزْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا منافق کئی طرح کے لوگ تھے، شہر کے لوگ تھے منافق، اور دیہاتوں کی بھی تھی، مدینے کے اطراف، جوانب، اکناف، کناروں کے اور مدینے کے مضافات میں رہنے والے دیہاتی منافق تھے۔ تو ان دیہاتی منافقوں کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا الاعراب اشد کفرا ونفاقا، دیہاتی لوگ کفر میں اور منافقت میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور وہ اس کے سزاوار ہیں، اس کے لائق ہیں کہ جو اللہ نے اپنے رسول پر ضابطے اور اصول نازل کیے ہیں ان کو وہ نہ جانے۔ دیہات کے جو منافق تھے
ان کی منافقت کو زیادہ سخت بتایا گیا، ان کے کفر کو بھی زیادہ سخت بتایا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ شہر کے لوگ اور دیہات کے لوگوں کی زندگی میں فرق ہوتا ہے، آج بھی ہے، اس وقت بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر میں رہتے تھے، وہاں پر منافق بھی رہتے تھے، لیکن وہ لوگ آتے تھے مسجد نبوی میں، حضور کی مجلسوں میں شریک ہوتے تھے، قرآن اترتا تھا، اللہ کے نبی صحابہ کو بتاتے تھے، وہ بھی موجود رہتے تھے، جمعہ کے خطبوں میں وہ شریک ہوتے تھے، نماز کے بعد کی واعظ و نصیحت کبھی ہوتی تھی موقع بموقع، وہ بھی اس مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ تو انسان چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، بہرحال مجلس میں، اچھی مجلس میں بیٹھنے سے، واعظ و نصیحت کی، بیان کی مجلس میں بیٹھنے سے کچھ نہ کچھ اس پر اثر ضرور ہوتا ہے، اچھے ماحول کا اثر ضرور ہوتا ہے، چاہے کیسا ہی انسان اس مجلس میں آ کے بیٹھ کیوں نہ جائے۔ تو اللہ کے نبی کی مجلسیں لگتی تھی، جمعہ کے خطبے سنتے تھے، بیان سنتے تھے، قرآن کے معنی، تفسیر، قرآن کے احکام، دین اور شریعت کی باتیں وہ سنتے تھے، اس لیے بہرحال ان کے دل میں ضرور کچھ نرمی تھی۔ اس کے بالمقابل دیہات کے رہنے والے جو دیہاتی تھے، جو منافق تھے، ان کو یہ سب مجلسیں میسر نہیں آتی تھی۔ آج بھی آپ دیکھیے شہروں میں، آپ ہر جمعہ میں، جمعہ کے دن خطیب خطبہ بیان کرتا، ہر مسجد میں بیان ہو رہا ہے۔ اب جو خوش نصیب ہیں جلدی آ جاتے ہیں، ان کو بیان سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ تقریباً اکثر مساجد میں قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، موقع بموقع کوئی بڑی شخصیت آ جاتی ہے، اللہ والا آ جاتا ہے، کوئی بزرگ آ جاتا ہے، بڑا عالم آ جاتا ہے، اس کا بیان ہوتا ہے، لوگ اس کو سن لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی دین کی باتیں اور وعظ و نصیحت کی مجلسیں شہر کے لوگوں کو ملتی رہتی ہے، اس وجہ سے بہرحال شریعت کی، دین کی باتیں ان تک پہنچتی رہتی ہے اور دلوں پر اثر رہتا ہے۔ اس کے بالمقابل دیہاتوں میں چلے جائیں آپ، کبھی ایک مہینہ کسی دیہات میں رہ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورے مہینے میں آپ کو دین کی بات سننے کو موقع نہیں ملے گا۔ جمعہ میں بھی بات نہیں ہوتی ہے، گفتگو نہیں ہوتی، بیان نہیں ہوتا، کہیں ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ پورے دیہات ایسے پڑے ہیں جہاں کوئی بیان کرنے والا نہیں، دین کی بات سنانے والا نہیں۔ کسی بڑے دیہات میں، کسی مسجد میں کوئی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ دیہات ایسے ہی پڑے ہیں تو ان کو دین کی بات معلوم نہیں، علماء کے پاس وہ بیٹھتے نہیں، اور قرآن کی تفسیر وہ سنتے نہیں، واعظ و نصیحت کی مجلسیں ان کو میسر نہیں آتی، تو ان کے دل سخت ہوتے ہیں، عقیدے کی باتیں انہیں نہیں معلوم ہوتی ہے، اعمال کے فضائل ان کو نہیں بتائے جاتے ہیں، بلکہ موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ اس وجہ سے کفر اور نفاق میں بھی بڑے ہوتے ہیں اور جہالت میں بھی بہت آگے بڑے ہوتے ہیں۔ اب دیکھو گاؤں دیہاتوں میں آپس کی ضد، اناد، سرکشی، اختلاف، جھگڑے، معمولی باتوں پر جھگڑے ہوتے ہیں، اور پھر اپنی چودراہٹ کی بنیاد پر اس کو لے کے پکڑ کے مضبوطی سے بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر بس وہ چلتے ہی رہتے ہیں جھگڑے۔ شہروں میں یہ معاملہ نہیں ہے، شہروں میں ہر ایک اپنے کاروبار میں مست ہے، اپنی مشغولیات ہیں، اور ایک دوسرے کے پیچھے زیادہ پڑنے کا موقع نہیں ملتا کیونکہ مشغولیات ہیں۔ دیہاتوں میں زیادہ ایسا نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے ہے دین کی باتیں سننے کا موقع کم ملتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا، مدینے کے اطراف میں جو دیہاتی رہتے تھے ان کو دین کی باتیں سننے کا موقع کم ملتا تھا، اس لیے فرمایا کفر میں اور نفاق میں وہ زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں۔ کوئی چالان کس طرح ہمیں بہت بوجھ لگتا ہے، کوئی چالان، کوئی تاوان، کوئی جرمانہ عائد کر دیا جائے، اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو وہ تاوان سمجھتے ہیں۔ وہی ہے کہ دین کی بات ان تک پہنچتی نہیں ہے، اور دلوں کی جو زمین ہے وہ نرم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا من سکن البادیۃ جفا، جو دیہات میں رہے گا وہ سخت ہو جائے گا، دین سے دور ہو جائے گا، اور ومن اتبع الصید لہا، جو شکار کے پیچھے پڑ جائے گا وہ غافل ہو جائے گا، شکار کی تلاش میں
وہ اتنا پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے کہ فرائض سے وہ غافل ہو جائے گا۔ ومن اتا سلطانا افتتنا، اور جو بادشاہ کے پاس آئے گا جائے گا، بادشاہ سے تعلق رکھے گا، وہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ کبھی نہ کبھی اس کو بادشاہ کے من موافق فتویٰ دینا پڑے گا اور باتیں بتانی پڑے گی، وہ فتنے میں ضرور گرفتار ہوگا۔ تو دیہات کی زندگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو وہاں رہے گا وہ سخت دل ہو جائے گا، سنگ دل ہو جائے گا، نرمی نہیں ہوتی ہے۔ احادیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیہاتی آتے تھے، دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بوسہ دے رہے، حسن حسین میں سے کوئی تھے، بوسہ دے رہے ہیں، بٹھائے ہوئے ہیں، لاڈ پیار کر رہے ہیں۔ وہ بڑے تعجب سے دیہاتی دیکھنے لگا، یہ کیا کر رہے ہیں، آپ بچوں کو بوسہ دے رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میں بچوں کو بوسہ دے رہا ہوں۔ اگر وہ کہنے لگا ہم تو نہیں کرتے، دیہاتی لوگ ایسا تو نہیں کرتے، تو کہا کہ ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اللہ تعالیٰ تیرے دل سے رحمت، شفقت اور نرمی اللہ نے چھین لی، تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا علاج۔ اسی طرح گاؤں دیہاتوں میں دیکھو میاں بیوی، اب تو ماحول وہ ختم ہو گیا، ورنہ پہلے سال تک وہ گھونگھٹ اوڑے ہوئے بیوی کو نہیں دیکھ پاتا تھا، محبت سے بیٹھ کے بات نہیں کرتے تھے دوسرے لوگوں کے سامنے، اپنے بچے کو اٹھانا عیب سمجھا جاتا تھا۔ تو ہمارے خود کی زندگی میں دیکھا ہوا ہے، بچے کو ماں باپ کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے اٹھانا یہ عیب کی بات ہوتی تھی، یہ معاملات گاؤں دیہاتوں میں ہوتے تھے۔ تو یہ سب دینی باتوں سے اور شریعت کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حالانکہ پردہ کس کا ہونا چاہیے؟ غیروں کا ہونا چاہیے، تو غیروں سے پردہ نہیں ہے کہ بیوی میاں سے پردہ کیے ہوئے دن اور رات میں چہرہ چھپائے ہوئے، تو یہ دین کی بات معلوم نہیں ہوتی ہے دیہات کے لوگوں کو، اس وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح خرچ کرنا ہے، آپ دیکھیے جو ہے اللہ نے شہر میں جن کو نوازا ہے نا، دیہاتوں میں بھی بہت سارے پیسوں والے ہیں آج بھی، اب تو خوشحالی آ گئی ہے دیہاتوں میں بھی، لیکن خرچ کرنے میں آپ جب کمپیریزن کریں گے تو شہر کے لوگ خرچ کرنے میں آگے ہیں، دیہات کے لوگ اتنے نہیں ہیں۔ اور دیہات کے لوگ تو پھنس جاتے ہیں، چودھری صاحب، سرپنچ صاحب، بڑے صاحب، تب وہ ضرور دیتے ہیں چندہ، مجمع میں اعلان کر دیا جائے فلاں صاحب کی طرف سے یہ کام ہو رہا ہے، فلاں صاحب نے 5,000 دیے ہیں، تو چودھری اللہ دتہ صاحب بھی کھڑے ہو گئے میری طرف سے 10,000، پھر دوسرے چودھری کچھ اس طرح کا نام وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے میری طرف سے یہ، لیکن بعد میں سوچیں گے یار پھنس گئے کہیں، یہ دیکھو تاوان، جرمانہ سمجھنا، بوجھ سمجھنا یہ زیادہ ہوتا ہے۔ بات وہی ہے کہ دینی مجلسوں سے دوری کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جہاں کہیں بھی ایسے علاقے ہیں نا جہاں علماء کی مجلسیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں تو ٹھیک ہے یہ مسجد کے اعتبار سے ہو رہا ہے، ورنہ آپ گجرات چلے جائیں باقاعدہ بڑے بڑے علماء کے مجلسیں ہوتی ہے، ہر ہفتے ہوتی ہے، درس قرآن ہوتا ہے، ذکر کی مجلسیں ہوتی ہے، اور باہر سے جب علماء آتے ہیں تو اس موقع پہ ہوتا ہے، تو لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ درس قرآن میں دیکھیں تو چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ وہاں جائیں گجرات میں کسی عالم کا درس قرآن ہو رہا ہو، بچے، یہاں بچہ کوئی نہیں دکھ رہا ہے، نوجوان کوئی نہیں دکھ رہا ہے، وہاں ماں باپ بچوں کو لے آتے ہیں، نوجوانوں کو لے آتے ہیں، مجلسوں میں بٹھاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے آج دین کی راہ میں خرچ کرنے میں اول نمبر پر کون ہے؟ وہاں کے لوگ ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ وہ دین کی باتیں سنتے ہیں، اثر پڑتا ہے علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے سے، دین کی مجلسوں میں بیٹھنے سے۔ تو دیہاتوں میں کچھ دیہاتی ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو تاوان سمجھتے ہیں، جرم سمجھتے ہیں۔ مکتب چلانا ہوتا ہے نا، مکتب چلانا ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں میں، 100 روپیہ مہینے میں نکالنا، حالانکہ 100 روپیہ بیڑی میں اڑا دیتا ہے، گٹکے میں اڑا دیتا ہے، لیکن وہ 100 روپیہ مکتب میں نکالنا، مسجد کے لیے نکالنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ ہم چونکہ گاؤں کے ہیں، وہاں رہتے ہیں، دیکھتے ہیں محلوں میں، ہم مولوی لوگوں کی تنخواہ کیا ہوتی ہے، لیکن گاؤں جاتے ہیں مانگتے ہیں کہ آپ بھی چولہے والے ہیں، گھر والے ہیں، آپ کے ذمہ یہ ہے، تو ہم تو دے دیتے ہیں، لیکن وہاں جو ان کے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے، وہ ٹانگ اڑا کے بیٹھے رہتے ہیں، خرچ کرنا بہت دشوار ہوتا ہے ان کا، 100 روپے نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ وجہ وہی ہے کہ دینی مجلسیں میسر نہیں ہیں، دین کی باتیں نہیں سنتے ہیں، تو دل سخت ہو جاتے ہیں، خرچ کرنے کو بہت سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، یہ اس زمانے کے منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے دیہاتیوں کہ وہ تمہارے ساتھ زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں، یہ گئے ہیں روم سے لڑنے، واپس نہ آئے تو اچھا ہے، اب سپر پاورز کا مقابلہ کر رہے ہیں، اب ان کو پتہ چلے گا۔ ہم پہلے بھی درس میں پڑھ چکے ہیں، جب حضور نکلے تھے غزوہ تبوک کے لیے، منافقون نے باتیں کی تھی، ارے اب تک یہ قریش کے لوگوں سے لڑے ہیں،
عرب کے لوگوں سے لڑے ہیں، اب جائیں گے نا وہاں جب پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، روم کی طاقت، منظم فوج، اور بس اس انتظار میں بیٹھے تھے، حالات اب پلٹیں گے اور ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ دیہات کے لوگ چونکہ مدینے میں غلبہ ہو گیا اسلام کا، جزیرۃ العرب کے اکثر حصے میں غلبہ ہو گیا، تو ایمان تو لے آئے تھے، لیکن اسلام کی بندشیں ان کو بہت مشکل لگتی تھی، نمازوں کی پابندی، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بہت مشکل لگتا تھا، اور وہ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ مسلمان کمزور ہو، رسی ڈھیلی ہو تو ہم ان سے آزاد ہو جائیں۔ یہ یتربص بکم الدوائر، اور منافقوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ منافق یہ سمجھتا ہے اب مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں نا، تو چند دنوں میں اور حالات آئیں گے، بس یہ کمزور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارے بلے بلے ہم خوش ہو جائیں گے۔ آج بھی منافق قسم کے جو لوگ ہیں نا، ہمارے ہاں ملک میں ماحول تھوڑا ہمارے مخالف ہے، تو اس قسم کے سینگ اٹھا رہے ہیں، سر اٹھا رہے ہیں، اور مسلمان ایسے ہیں، مسلمانوں میں یہ کمی ہے، اسلام میں یہ کمزوری ہے، اس طرح کی باتیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں، اور ان کی سوچ یہ ہے چونکہ اب حالات کمزور ہیں، اب آگے کئی سالوں تک جو ہے ہمیں اسی طرح مسلمانوں کے حالات رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ایک قرآن آئینہ دکھاتا ہے ایسے منافقوں کو، علیہم دائرۃ السوء، اسلام پر حالات آنے والے نہیں ہیں، مسلمانوں پر حالات تو آزمائش کے طور پر آتے ہیں، لیکن یہ جو سوچ رہے ہیں نا ہمیشہ کا کام تمام ہو جائے گا مسلمانوں کا، علیہم دائرۃ السوء، حالات انہی کے اوپر پلٹنے والے ہیں، بری چلنے والی، گردش کرنے والی انہی پر آئے گی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سب کچھ چیزوں سے واقف ہے۔ ومن الاعراب، دیکھو قرآن اور اسلام کی یہ معتدل تعلیم ہے اور ہدایت ہے کہ جب کسی قوم، کسی گروہ کی کچھ خامیاں بیان کرتا ہے نا، تو ایسا نہیں ہے کہ بس اس کی خامیاں ہی ہیں۔ دیہاتیوں کے عبارہ کہ دیہاتی ایسے ہوتے ہیں، لیکن کہا کہ دیہاتیوں میں مخلص بھی ہوتے ہیں، کچھ دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے یہاں قرب کا ذریعہ، نزدیکی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دل کھول کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ سب دیہاتی ایسے ہیں، اور نبی کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ عربی میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ ایک امام صاحب نے یہ آیت پڑھی تھی، نماز کے اندر یہ آیت پڑھی کہ دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں، اجڑ ہیں، اور خرچ کرنے کو بہت سمجھتے ہیں، برائی ہے دیہاتیوں کی۔ تو عربی دانتا، عربی سمجھتا تھا دیہاتی، اس کو بہت غصہ آیا امام صاحب پر کہ ہماری برائی بیان کر دی، تو وہ دو آیتیں پڑھ کے انہوں نے رکوع کر لیا تھا کہ کبھی موقع آئے گا تو امام صاحب کو بتاؤں گا میں۔ پھر کوئی موقع آیا وہ اس نے اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا، تو امام صاحب اس موقع پر اتفاق کی بات ہے اگلی آیت پڑھ رہے تھے، وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کچھ لوگ دیہاتی ایسے ہیں جو واقعی اللہ پر، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور خرچ کرنے کو اللہ کا قرب سمجھتے ہیں اور رسول کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو وہ خوش ہو گیا، اچھا ہوا کہ یہ آیت پڑھ لی، ورنہ میں تمہارا کام تمام کر دیتا، ہماری دیہاتیوں کی تعریف بھی کر دی تم نے۔ تو الا انہا قربۃ لہم، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے بے شک یہ خرچ کرنا ان کے لیے اللہ کے قرب کا، نزدیکی کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دے گا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی کسی آدمی کو، کسی کو بھی پرسنل ہدیہ دے، کوئی چیز گفٹ کرے یا کار خیر میں خرچ کرے، کار خیر کا مطلب کوئی مسجد کے لیے آیا تھا، مسجد میں اس نے دے دیا، مدرسے کے لیے دے دیا، محتاج کے لیے دے دیا، تو خصوصی طور پر اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ حاصل کرنے والے کو، لینے والے کو، خصوصی طور پر دینے والے کو دعا کرنا چاہیے۔ وصلوات الرسول، اور اس سے علماء نے یہ بھی لکھا اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے جو نیک بندے، صالح فرمانبردار بندے، دین کا کام کرنے والے آئے اور دینی کام سے آئے ہیں، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام کر کے ان سے ان کی دعائیں حاصل کرو۔ یہ کچھ دیہاتی ایسے تھے جو یہ دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ان کو اللہ کا قرب بھی نصیب ہوگا، اللہ کی رحمت کی بارش میں یہ نہائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اگر تھوڑی کوتاہی ہو گئی، تقصیر ہو گئی تو اللہ درگزر فرمائے گا، بخش دے گا۔